علی ہے اہل بیت. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں میں تو جو علی کے خلاف بولے اسے کہتا ہوں بھونکنا ہی کہتا ہوں. اسے بھونکنا ہی کہتے ہیں, بولنا نہیں کہتے, بھونکنا کہتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا ایک بات سامنے آ گئی, وہ کہہ کے پھر موضوع کی طرف آتا ہوں آپ کی توجہات کے لیے. بڑے شدت کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہوا کہ ایک کتے نے کچھ بندوں کو کاٹا تھا. صرف اب بات کی دلیل پیش کرنے کی میں نے کہہ دیا ہے, ممبر سے کہہ دینا آسان ہوتا, اس کی دلیل پیش کرنا پھر مشکل بن جاتی کچھ لوگوں پر. تو ایسا نہیں. کیا ہوا؟ کتے نے کاٹا. آئے مسجد میں, رسول اللہ نے دیکھا پانچا ابھرا ہوا تھا, خون بہتا ہوا. رسول اللہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ان قلب فلان ذمی خدش ساقی مالا کا سیاب. یا رسول اللہ وہ جو فلاں ذمی یہودی کا کتا ہے اس نے کاٹ لیا مجھے. رسول اللہ نے کہا اچھا. فوراً ساتھ بھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی روزانہ اسی گلی سے گزرتے, ہم بھی روزانہ وہیں سے آتے ہیں, اتفاق کی بات ہے, کبھی اس نے ہمیں ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھا, اسے اللہ جانے کیوں کاٹا. ابھی بات ہو رہی تھی, دوسرا بھی آ گیا میرے کو, اس کا بھی حال. رسول اللہ نے دیکھا, کہا اچھا بالعقور الموت. فرمایا ہماری شریعت کہتی ہے کہ جو کتا کاٹے اس کی سزا موت ہوتی ہے. رسول اللہ نے کہا چلو میرے ساتھ چلتے ہیں. اب آگے آگے رحمت کل, پیچھے پیچھے صحابہ کا مجمع. آگے رکے یہودی کے دروازے پر, تک بات کیا, یہودی باہر آیا, دیکھتے ہی قدموں میں گرا. یہودی تھا, دیکھتے قدموں میں گر کے کہتا یا رسول اللہ یہودی ضرور ہوں مگر آپ کی عزت سے واقف ہوں. یہودی ہوں مگر آپ کی عزت سے واقف ہوں. آپ کیوں آئے؟ مجھے بلا لیا ہوتا, میں حاضر ہو جاتا. کہا زیادہ بات نہیں کرو, اپنے کتے کو لاؤ. کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا میرے دو بندوں کو کاٹ لیا اس نے. کہا یا رسول اللہ اس کی قسم جس نے آپ کو رسول بنایا وہ تو کسی پہ بھونکتا بھی نہیں. رسول نے کہا ٹھیک ہے ان پہ نہیں بھونکتا مگر انہیں تو کاٹ لیا, اب کیا کریں؟ لے کر آؤ. گلے میں رسی ڈالی, کھینچ کے لے کر آ رہا تھا. آپ تمام مومنین سے التماس سے تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں, آگے ہو جائے. وہی بنیں گے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں. تو صلوات پڑھیں ذرا مل کر باواز اب ہوا کیا؟ گلے میں رسی, کتے کو کھینچ کر لائے. کتا پہلے تو اڑی کر رہا تھا, جیسے ہی نظر پڑی رسالت کے نور پر دوڑا کتا, تھوڑا سا پیچھے جھکا, سر رکھا. کہا یا رسول اللہ موت دینا ہے مجھے. رسول نے کہا ہاں کیوں؟ کہا میرے دو بندوں کو کاٹ دیا. کتے نے کہا یا رسول اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ مجھے ان کے والی زبان عطا ہو جائے. جب مجھے ان کی زبان عطا ہوگی پھر میں بتاؤں گا کہ ان کا قصور کیا تھا جو میں نے انہیں کاٹا. رسول اللہ نے اشارہ کیا, زبان ملی. اللہ اکبر. اب اگر کہیں یہ کیمرے والے وہاں موجود ہوتے تو یہ دیکھتے کہ ویڈیو کیسے بناتے. اب جیسے ہی زبان ملی تو ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے لگے کہ کتا کا اشارہ نہ کر دے. اب کتے کو مل گئی زبان, زبان بھی عام نہیں, عربی زبان. اللہ اکبر. کتے کو زبان ملی. کتے نے کہا یا رسول اللہ آپ نے خم غدیر میں اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا, تو جس جس کے مولا آپ ہیں اس کا مولا علی ہے. تو گلی میری, مکان میرا, مولا میرا, بھونکے علی کے لیے میں برداشت کر سکتا ہوں. دیکھیے
معصوم کی محبت کا یہی معیار دیا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ دوست رکھو اس کو جو ہمارا دوست ہے چاہے تمہارے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو، اور دشمن رکھو اس کو جو ہمارا دشمن ہے چاہے تمہارا باپ کیوں نہ ہو. تو اگر علی کا دشمن میرا باپ ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں تو ٹکے کے مولوی کو کیسے چھوڑ دوں گا؟ میں پھر نہیں میں چھوڑوں گا، اس لیے کہ باپ سے آگے تک چلی گئی ہے. تو فرمایا اظلم وہ ہے جو اللہ پہ بہتان لگاتا ہے. میں نے کہا اللہ پہ بہتان تو ہو سکتا ہے جس طرح کوئی ذی وقار ہستی اللہ کے گھر میں رہی اس نے اپنا گھر کہہ دیا، کوئی ایسی ذی وقار ہستی ہوگی جس پہ لوگوں نے بہتان لگایا اللہ نے کہا مجھ پہ بہتان لگاتا ہے. تو اب اگر کوئی کل کا ہو دشمن علی یا آج کا دشمن علی ہو جو بھی شان میں گستاخی کرے گا وہ ظالم نہیں اظلم ہوتا ہے، وہ ہے اظلم جو علی کا دشمن. فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا لیضل الناس بغیر علم، وہ اس لیے تاکہ لوگ بغیر علم کے جاہل ہو جائیں، بغیر علم کے جاہل. اچھا میں ایسا کرتا ہوں جلدی جلدی جتنی آیتیں ہیں وہ پڑھ لیتا ہوں پھر آگے ان کی تفسیر کرتا جاؤں. یہ آیت جو پڑھی تھی یہ تھی سورہ نساء سے، اگلی آیت ہے سورہ بقرہ سے. ارشاد ہوا فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اظلم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے اسم کے ذکر سے روکتا ہے. اللہ اکبر. اب میرے آدھے سے بھی آدھے مجمع کو سمجھ آئی وہ بولے، باقی نہیں. میں نے کہا کہ اللہ کی مسجدوں میں اس کے اسم کے ذکر سے روکتا ہے. ایسے نہیں. آئیے ہم لغت کی طرف چلتے ہیں. اسم کیا ہے؟ اسم کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ مولا فرماتے ہیں نہیں لغت کہتی ہے، پہلے لغت پھر بعد میں مولا کی طرف آتے ہیں کیونکہ سب سے آخر میں جو بڑا ہو اسی کی طرف تب جانا چاہیے. لغت کہتی ہے الاسم من الوسم والوسم هو العلامہ. فرمایا کہ اسم نکلا ہے وسم سے، اس کے معنی علامت کے. بولیے اس کے معنی علامت، یعنی قرآن میں جب کہا گیا کہ اس سے بڑھ کر اظلم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کی علامت کے ذکر سے روکتے ہیں. اچھا نہیں مجھے کوئی بندہ یہاں کھڑے ہو کے بتائے کہ فلاں مسجد میں اللہ اللہ کرنے سے کوئی روکتا ہے؟ ہاں مسجد بھی ہو اور پھر اس میں اللہ اللہ کرنے سے روکا جائے. کوئی ایک مسجد بھی اس خطۂ زمین پر ایسی نہیں جو مسجد اللہ کی ہو وہاں سے اللہ اللہ کی صدا نہ آتی ہو. تو پھر یہ کون ہے اللہ کی علامت جس کے ذکر سے مسجدوں میں روکا جاتا ہے؟ بولیے جس کے ذکر سے مسجدوں میں روکا جاتا ہے. نہیں آپ میں سے کتنے ہیں جو گئے ہیں نجف اشرف مولا کی زیارت کے لیے؟ جو نہیں گئے میری دعا ہے کہ مولا انہیں جلدی سے بلائے انشاءاللہ الہی آمین. اور جو گئے ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے جیسے ہی آپ شہر علم نبی کے در میں داخل ہوتے تو سامنے ہی لکھا ہوا ہے السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہہ المضی، سلام ہو تجھ پر اے اللہ کے پسندیدہ اسم